بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک عام دن کسی اور کا خواب ہو سکتا ہے، اس لیے ہر دن شکر ادا کرو۔ خوش رہو اس لیے نہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم ہر چیز میں اچھائی دیکھ سکتے ہو۔ جس انسان کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ نمک کے ساتھ روٹی کھا کر سو جانا، لیکن اپنوں کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلانا، کیونکہ وہ اتنا دیں گے نہیں جتنا جتلائیں گے۔ بار بار استغفار کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت بڑھتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے جلد کی سینکڑوں امراض کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، نیند دوا ہے۔ رات گئے تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کی عادت صحت کو برباد کرتی ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوراً بعد دانت صاف کرنے چاہیے، ورنہ دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین مشروب زمزم ہے، اور بہترین پھل کھجور ہے۔ ناظرین گرامی، سبزیاں زیادہ کھانے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ پالک بدن کی تھکاوٹ اور سستی دور کرتی ہے اور جسم میں آئرن کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے موٹاپا جلد کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے اور سستی کبھی نہ پڑے تو کھانا کم سے کم کھائیں۔ شکر گزاری کرنے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ زیادہ تنہائی انسان کو ذہنی بیماریاں دیتی ہے۔ تازہ ہوا میں گہری گہری سانس لینے سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ مسکرانے سے دل کے دورے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے جگر مضبوط رہتا ہے اور سکن ٹائٹ رہتی ہے۔ لیمو پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتہ چھوڑتے ہیں وہ اکثر دن بھر کیلشیم اور پروٹین کی کمی بھی پوری نہیں کر پاتے۔ یہ کمی لمبے عرصے میں ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ناظرین، جب ہم گاجر کھاتے ہیں تو ہمارا جسم اسے وٹامن اے میں بدل دیتا ہے، جو آنکھوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ گاجر کھانا آنکھوں کے خلیات کو صحت مند رکھتا ہے اور ان کی کارکردگی بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، ملٹھی کے فوائد۔ روم میں 4 صدی میں ملٹھی دوا کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جڑ پیاس بجھانے میں اتنی مؤثر ہے کہ بغیر پانی کے کئی دن زندہ رہا جا سکتا ہے۔ ارسطو نے بھی اسے شوگر اور پیاس میں مفید قرار دیا۔ قدیم چینی طب میں کھانسی، بخار، ضیق النفس اور عمر بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ دیگر فوائد: ملٹھی کی مسواک سے دانت صاف اور منہ خوشبودار ہوتا ہے۔ آواز صاف اور سریلی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھول جانے سے پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ جان لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ بکری کا دودھ ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھائیں، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ خوراک میں بادام کا دودھ شامل کیا جائے تو اس کے صحت پر کئی مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بادام کا دودھ وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں۔ 1 کپ بادام کا دودھ تقریباً 81 ملی گرام وٹامن ای فراہم کرتا ہے۔ وٹامن ای مدافعتی نظام، میٹابولک سرگرمیوں اور قلبی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے معاون بادام کے دودھ میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے نہ صرف بینائی کو برقرار رکھنے میں
بلکہ مدافعتی نظام کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں معاون بادام کا دودھ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری غذائی اجزاء جیسے کیلشیم اور وٹامن ڈی فراہم کر سکتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کی کمزوری کو روکنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ وٹامن ڈی جسم کو کیلشیم کو مؤثر طریقے سے جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ دونوں غذائی اجزاء ایک ساتھ مل کر مضبوط اور صحت مند ہڈیوں کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہترین بادام کے دودھ میں میٹھا بہت کم ہوتا ہے۔ ایک کپ بادام کے دودھ میں صرف 1 گرام چینی ہوتی ہے، اس لیے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے معاون: 1 کپ بادام کے دودھ میں صرف 37 کیلوریز ہوتی ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے زیادہ کیلوریز والے دودھ کا بہترین متبادل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بچپن میں برداشت کیے گئے منفی تجربات اور صدمات عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ، پریشانی اور جسمانی بیماریوں میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بچپن میں ہونے والے منفی تجربات زندگی بھر صحت پر اثر ڈال سکتے ہیں، خصوصاً ذہنی اور جسمانی درد میں اضافے کے ذریعے۔ بچپن میں انسان کے ساتھ جتنا گہرا صدمہ پیش آیا ہو، 50 سال کی عمر میں ذہنی پریشانی جیسے افسردگی اور بے چینی اور جسمانی درد اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر خواتین میں بچپن کے صدمے سے معدے کی تکالیف اور دمہ کا زیادہ تعلق پایا گیا۔ ناظرین گرامی، زندگی میں مثبت سوچ کی طاقت ہر کسی کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ مثبت سوچ رکھنے والا ہر چیلنج کو موقع سمجھتا ہے، جبکہ منفی سوچ والا ہر موقع کو مسئلہ بنا لیتا ہے۔ سوچ کا اثر آپ کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے جذبات اور اعمال کو متاثر کرتا ہے۔ مثبت سوچ سے حوصلہ ملتا ہے، اسی سے کامیابی ملتی ہے، جبکہ منفی سوچ سے مایوسی ہوتی ہے اور اسی سے ناکامی۔ مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ پہلی بات، روزانہ شکر گزاری کی عادت ڈالیں اور مایوس لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا ہی سوچو گے۔ ناظرین، کامیاب لوگوں کی زندگیوں سے سبق سیکھا کریں، ان کے بارے میں جانیں کہ انہوں نے کیسے سخت حالات کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کائنات میں غور و فکر کریں، اس سے بھی سوچ میں وسعت آئے گی۔ مشکل وقت میں مثبت رہنا بھی ایک فن ہے۔ جب حالات سخت ہوں تب بھی اگر آپ خیر تلاش کرنے لگیں تو دل ہلکا رہتا ہے۔ ناظرین، قرآن میں ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل ہمیشہ اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ یا بعد میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ کے اندر یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان بن پانا تقریباً ممکن ہے۔ نمبر 1، حوصلہ اور ہمت۔ لوگوں کے درمیان مقبول اور اہم بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیلنجز کو قبول کریں۔ آپ اپنے کاندھے پر جتنی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہیں آپ اتنے زیادہ اہم بن جاتے ہیں۔ خود اعتمادی۔ ناظرین، خود اعتمادی کے بنا آپ کی صلاحیت زیرو ہے۔ اپنے ڈر کا سامنا کریں، لوگوں سے ملیں، ان کے سامنے کھل کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ ڈسپلن۔ زندگی میں ڈسپلن ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہر کام کو وقت مقرر پر کرنے کی عادت اپنائیں، یہ کامیابی کی طرف آپ کا پہلا قدم ہوگا۔ حقیقت کو تسلیم کرنا۔ اپنے ناقد خود بنیں، اپنی طاقت اور کمزوریوں کو پہچانیں
اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کام کرتے رہیں۔ یہ عمل مستقل مزاجی سے انجام دیا جائے تو آپ دنیا کے بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ عزت نفس، اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ جس شخص کے اندر عزت نفس نہ ہو اس کی عزت دنیا میں بھی کوئی نہیں کرتا۔ ناظرین، روزانہ صبح کی ہلکی دھوپ میں کچھ دیر رہنے سے وٹامن ڈی ملتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے۔ انڈے، پروٹین اور صحت کا خزانہ۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا سب سے آسان، سستا اور زبردست ذریعہ ہے، لیکن ان کا کمال صرف پروٹین تک محدود نہیں بلکہ یہ جسم کو ایسے بے شمار فوائد دیتے ہیں جن کا شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ انڈے پروٹین کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹس اور آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں، جبکہ ان کی زردی میں موجود کولین جسم میں چربی کے خلاف مزاحمت پیدا کرتا ہے، جس سے موٹاپے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ انڈے کی حیرت انگیز فوائد۔ امراض قلب سے تحفظ۔ انڈے خون کی شریانوں کو نقصان پہنچانے والے ذرات کو قابو میں رکھتے ہیں اور دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتے ہیں۔ قوت مدافعت مضبوط بنائیں۔ انڈے میں موجود سیلینیم جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے اور تھائرائیڈ ہارمون کو متوازن رکھتا ہے۔ سکن اور بالوں کے لیے بہترین۔ انڈے وٹامن بی کمپلیکس، خاص طور پر B5 سے بھرپور ہیں، جو صحت مند جلد، بالوں اور اعصاب کے لیے ضروری ہے۔ کولیسٹرول بہتر کریں۔ اگرچہ انڈوں میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ خراب کولیسٹرول بڑھانے کی بجائے اچھا کولیسٹرول بڑھاتے ہیں اور دل کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہڈیاں اور دانت مضبوط بنائیں۔ انڈے قدرتی وٹامن ڈی فراہم کرتے ہیں جو کیلشیم کو جذب کو بڑھاتا ہے اور ہڈیوں دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے لاجواب۔ انڈوں کی زردی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آنکھوں کو موتیے اور نظر کی کمزوری سے بچاتے ہیں۔ طاقت میں اضافہ۔ انڈوں میں موجود وٹامن B2 خوراک کو توانائی میں بدلتا ہے، اس لیے یہ جسم کو دن بھر متحرک رکھتے ہیں۔ وزن اور چربی گھٹائیں۔ ریسرچ کے مطابق ناشتے میں انڈے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے اور جسمانی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ دماغی صحت کے لیے مفید۔ انڈوں میں موجود کولین دماغی افعال کو بہتر کرتا ہے اور یادداشت کو مضبوط بناتا ہے۔ پیٹ بھرنے کا احساس۔ زیادہ پروٹین ہونے کی وجہ سے انڈے کھانے کے بعد دیر تک بھوک نہیں لگتی، اس طرح فضول کھانے کی عادت کم ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جگر کو صحت مند کیسے رکھیں؟ موٹاپے میں چربی دار جگر کے علاوہ اور بہت زیادہ خطرناک بیماریاں مثلا بلڈ پریشر، فالج، ذیابیطس اور دل کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ شراب نوشی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، یہ جگر کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ الکحل چربی کے استعمال اور اخراج کم کر دیتی ہے اور یہ چربی دار جگر کا باعث بنتی ہے۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فاقہ کشی، ضرورت سے زیادہ کھانے میں کمی بھی چربی دار جگر کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، سبزیاں استعمال کریں، ورزش کریں، سگریٹ نوشی کو کم کرنا، غذائیت سے بھرپور غذا کا استعمال کرنا، مٹھائیاں، چاول، سفید روٹی، بیکری کی بنی اشیاء کا استعمال کم کرنا، گوشت کا استعمال بھی بہت ہی کم کرنا چاہیے۔ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کر کے متوازن خوراک اور زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کم کیا جائے تو اس قسم کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کے جگر پر چربی آپ کے اضافی وزن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ صحت مند جگر چاہتی ہیں تو آپ کو اپنے وزن پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو مجموعی صحت بھی بہتر ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں
تو 3 سے 5% اپنا وزن کم کریں۔ جگر کی چربی کی وجوہات کیا ہیں؟ جگر کی چربی کی بہت سی وجوہات کی بنا پر ہم فیٹی لیور کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو افراد موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں بھی فیٹی لیور زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا جسم بہت زیادہ فیٹ پیدا کرتا ہے تو ہمارے جگر پر بھی فیٹ جمع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سافٹ ڈرنک کے استعمال سے بھی جگر کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر اور بہت زیادہ فیٹس کا ہونا ہمیں جگر کی چربی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ جگر کی چربی کا شکار ہیں تو آپ کو تھکاوٹ اور اوپر والے دائیں حصے میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بے عزتی کا بہترین جواب فاصلہ ہے۔ نہ جواب دو، نہ بحث کرو، نہ شکوہ نہ شکایت، بس خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ یہ جملہ سادگی کے ساتھ ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے۔ زندگی میں جب کوئی آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی، فاصلہ اور اپنی عزت کا تحفظ ہی سب سے بڑا رد عمل ہوتا ہے۔ ایسے رویوں سے خود کو دور رکھنا ہی سکون اور خودداری کی علامت ہے۔ ناظرین، ہلدی زہریلے مادوں کے خلاف قدرتی ڈھال ہے۔ ہلدی ایک ایسی شاندار قدرتی نعمت ہے جو جسم کو اندرونی زہریلے مرکبات سے پاک کرتی ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر آپ روزانہ ہلدی کا یہ مشروب استعمال کریں تو جسم ہلکا اور چست محسوس ہوگا، خون قدرتی طور پر صاف ہوگا، نظام ہضم مضبوط ہوگا، ذہن اور دل کو سکون ملے گا۔ بنانے کا طریقہ: 1 کھانے کا چمچ ہلدی، 1 کھانے کا چمچ شہد، 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس نیم گرم پانی میں اچھی طرح گھول لیں۔ اسے روزانہ صبح نہار منہ پیئیں اور صحت مند دن کا آغاز کریں۔ معدے کی سوزش، قبض، گیس، معدے کا زخم اور جوڑوں کے درد کا علاج: کلونجی 125 گرام، چھلکا اسبگول 125 گرام، خالص شہد 500 گرام۔ پہلے دونوں اجزاء کا سفوف بنائیں، پھر شہد میں مکس کر لیں۔ روزانہ صبح شام نہار میں 1 چائے کا چمچ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، آج کے بعد لیموں کے پتوں کے ہوتے ہوئے قبض کی دوا نہ خریدیں۔ آپ کو عمر بھر قبض کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیموں کے پتے ہاضمے کے عمل کو آسان بنانے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کے مسائل جیسے اپھارا اور ہاضمہ کو کم کرتا ہے۔ استعمال کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ 100 گرام لیموں کے پتے آدھا لیٹر گرم پانی میں پکائیں اور اسے 10 منٹ تک پکنے دیں۔ اس کے بعد یہ چھان لیا جائے اور 1 چمچ شہد کے ساتھ مشروب کو میٹھا کریں۔ 1 کپ صبح اور 1 کپ شام کو پی لیں۔ ناظرین، دنیا میں انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سچ مچ زندہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو زندہ تو نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ زندہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں اور انسانیت کے کام آتے ہیں، جبکہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ وہ ہیں جو صرف اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں، صرف اپنے لیے جیتے ہیں اور باقی دنیا سے بے خبر رہتے ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ہم اپنے احساس کو زندہ رکھیں اور اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کریں۔ جزاک اللہ۔